جو بھی تحفہ ملتا ہے پرائم منسٹر اور ان کے وزیروں کو وہ توشہ خانہ میں جاتا ہے۔ کیا عمران خان پر فرد جرم عائد ہوگی؟ اسلام آباد کی سیشن عدالت نے 10 مئی کو سابق وزیر اعظم عمران خان پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کل ہونے والی سماعت میں ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ کیس کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ سنایا۔ لیکن اہم سوال یہ کہ کیا 10 مئی کو بھی چیئرمین پی ٹی آئی پر فرد جرم عائد ہوگی یا معاملہ مؤخر ہو جائے گا؟ اس سے پہلے 18 مارچ کو بھی فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن عمران خان عدالت حاضری سے جان چھڑاتے رہے۔ عدالتی حکم پر جب اسلام آباد پولیس نے عمران خان کو پیشی کے لیے گرفتار کرنے کی غرض سے لاہور میں ان کی رہائش گاہ زمان پارک پہنچی تو پی ٹی آئی کارکنوں نے پولیس پر حملہ کر دیا تھا، جس کے دوران پولیس پر پیٹرول بم پھینکے گئے۔ 14 مارچ کو ہونے والے ان فسادات کے بعد عمران خان 18 مارچ کو اسلام آباد عدالت میں پیش ہوئے تو توقع کے برعکس ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے فرد جرم عائد کرنے کی بجائے توشہ خانہ کیس قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کی سماعت شروع کر دی تھی۔ اب ایک مرتبہ پھر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 10 مئی تک پی ٹی آئی کی طرف سے حالات پر امن رہتے ہیں یا مزید ہنگامہ آرائی کی کوشش کی جاتی ہے اور عمران خان 10 مئی کو عدالت پیش ہوں گے یا نہیں۔ مبصرین کی رائے ہے کہ عمران خان نے پیشی سے بچنے کا بندوبست پہلے ہی کر لیا ہے اور 3 دن پہلے شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کی طرف سے عمران خان کی ٹانگ میں سوجن اور انہیں مکمل آرام کرنے کا مشورہ اسی لیے آیا تھا۔ تاہم کل کی سماعت میں عدالت نے پی ٹی آئی کے وکیل کو ہدایت کی کہ اگر عمران خان طبی بنیادوں پر کوئی رعایت چاہتے ہیں تو ایسی کسی بھی درخواست کے ساتھ پیمز ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کا سرٹیفکیٹ عدالت میں پیش کیا جائے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو نااہل قرار دینے کا فیصلہ سنانے کے بعد ان کے خلاف فوجداری کارروائی ریفرنس عدالت کو بھیجا تھا۔ گزشتہ برس اگست میں حکمران اتحاد کے 5 ارکان قومی اسمبلی کی درخواست پر اسپیکر قومی اسمبلی نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی نااہلی کے لیے توشہ خانہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوایا تھا۔